وہ بائیں ہاتھ سے کھایا کرتی تھی، ایک ہاتھ تو کٹا ہوا تھا، چھپا کر کے رکھتی تھی۔ دسترخوان پر جب بیٹھی، اس کا نیا دولہا ہے، اس کے گھر والے، کھانے کے وقت اب ہاتھ نکالنے کی باری آ گئی۔ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہی تھی تو اس کے شوہر نے کہا کہ کیا سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتی؟ سیدھے ہاتھ سے کیوں نہیں کھا سکتی؟ اب اس کے رشتے کے ٹوٹنے کا وقت آ گیا۔ اگر پتا چلے تو دھوکہ کیا ہے، کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ہمارے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، وہ ہاتھ اپنے کپڑے کے اندر ہی چھپائی رہی۔ اچانک اسے غیب سے ایک آواز آئی، اے میری بندی ہاتھ نکال۔ اس نے اپنے دوپٹے کے اندر سے ہاتھ نکالا تو سیدھا ہاتھ پورا صحیح سلامت۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ اخلاص سے متعلق ایک بیان سنیں گے۔ جب ایک کنجوس باپ کی ایک لڑکی نے اپنے باپ کی دولت ایک اللہ کے ولی اور ایک فقیر کو جب دے دیا تو اس باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کیا اور پھر اس کی زندگی میں کس طرح معاملات پیش آئے، یہ آج ہم لوگ سماعت کریں گے۔ تو سامعین و ناظرین، اور ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آئیے حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا یہ بیان سنتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک خاتون تھی اور اس کا بڑا گھرانہ تھا۔ اس کا باپ جو تھا وہ بڑا کنجوس اور بخیل آدمی، بڑے پیسے والا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ جو لڑکی تھی، جوان لڑکی، اس نے باہر ایک فقیر کو دیکھا جو بڑا مجبور تھا، ضرورت مند تھا۔ اس کو اٹھا کر کے اچھی خاصی دولت اپنے باپ کی دے دی، اور باپ کو پتا چلا تو اتنا غصے میں آیا کہ میں پھوٹی کوڑی نہیں دیتا اور تو اتنی بڑی دولت اٹھا کر دے دی، اور غصے میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اس کا ہاتھ کٹ گیا، غصے میں تھا باپ، بخیل تھا، ہاتھ کاٹ دیا۔ بہرحال کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ وہ رہنے لگی، تھی اللہ رب العزت کی رضا چاہنے والی۔ کئی دن تک اسی طرح گزر گئے۔ اب باپ بڑے پیسے والا تھا اس زمانے میں، وہ ہاتھ چھپا کر کے رہی۔ پھر اس کا رشتہ آیا ایک بہت بڑے خاندان سے، اور بڑے خاندان کا جو شہزادہ تھا اس نے پسند کر لیا۔ شادی کی ڈیٹ قریب آئی، ان لوگوں نے ہاتھ نہیں دیکھا، بس چہرہ اور باقی ساری چیزیں دیکھی، اور انہوں نے بھی چھپا رکھا کہ ہاتھ نہیں ہے۔ کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ بہرحال شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد وہ گھر رخصت ہو گئی، اپنے نئے دولہے کے ساتھ وہ اپنے گھر پر بیٹھی ہے دسترخوان پر۔ وہ بائیں ہاتھ سے کھایا کرتی تھی، ایک ہاتھ تو کٹا ہوا تھا، چھپا کر کے رکھتی تھی۔ دسترخوان پر جب بیٹھی، اس کا نیا دولہا ہے، اس کے گھر والے، کھانے کے وقت اب ہاتھ نکالنے کی باری آ گئی۔ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہی تھی تو اس کے شوہر نے کہا کہ کیا سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتی؟ سیدھے ہاتھ سے کیوں نہیں کھا سکتی؟ اب اس کے رشتے کے ٹوٹنے کا وقت آ گیا۔ اگر پتا چلے تو دھوکہ کیا ہے، کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ہمارے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، وہ ہاتھ اپنے کپڑے کے اندر ہی چھپائی رہی۔ اچانک اسے غیب سے ایک آواز آئی، اے میری بندی ہاتھ نکال۔ اس نے اپنے دوپٹے کے اندر سے ہاتھ نکالا تو سیدھا ہاتھ پورا صحیح سلامت۔ پھر وہ زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا، ان کی بارگاہ میں حاضری دے کر اس نے اپنا یہ واقعہ سنایا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ فرمانے لگے، مولا نے مجھے یہ وحی دے کر بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم اس ہاتھ کو شرمندہ نہیں ہونے دینا چاہتے جو ہاتھ میری بارگاہ میں اخلاص سے اٹھاؤ۔ میرے عزیزو، یہ اخلاص کی دولت ہے۔ جو خالصتاً اللہ کے لیے کچھ کیا ہو، مولا اسے کبھی ذلیل نہیں ہونے دے گا، اسے بے عزت نہیں ہونے دے گا۔ اسی لیے کچھ کام ایسے کر جاؤ جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے اب تک کیا کیا ہے، اس کا بھی آپ کے پاس کچھ تو ہونا چاہیے۔ اگر اپنی زندگی میں آپ احتساب کریں، اپنا ہی محاسبہ کریں کہ میں جوانی سے لے کر اب تک جتنے کام کیا ہوں، کوئی کام ایسا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا ہو؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اخلاص میں کتنی طاقت ہے وہ بتاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے یہ، 3 لوگ سفر پر تھے، 3 دوست تھے، یہ تینوں سفر پر تھے، اور یہ پہاڑوں کے راستے سے جا رہے تھے۔ ایک پہاڑ کے غار میں ان لوگوں نے پناہ لینے کے لیے تھوڑی دیر آرام کیا، اور بارشیں شروع ہو گئی، طوفانی بارش، اور ایسی بارشیں آئی کہ پہاڑ کے پتھر کھسکنے لگے، اور ایک بہت بڑی چٹان کھسک کر کے یہ غار کے منہ پر آ کر گر گئی۔ غار بند اور یہ اندر 3 بیٹھے ہوئے، ہاتھ کے ہلانے سے تو پتھر جانے والا نہیں، ایک بڑی چٹان گر کر کے بند ہو چکی، ان کی قبر وہیں بننے والی۔ 3 لوگ ہلا کر کے کیا ہٹا سکتے تھے؟ اب تینوں لوگوں نے کیا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تینوں رونے لگے کہ اب ہماری موت یہیں پر ہونے والی ہے، ختم ہے، لیکن اس سے پہلے چلو اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کی کوئی ایسی چیز ہو جو تم نے خالص اس کے لیے کیا تھا، اس نیکی کو وسیلہ بنا کر کے دعا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں پتھر ہٹتا ہے کیا۔ تو تینوں نے اپنی اپنی زندگی کی ایک ایک چیزیں شمار کرنا شروع کیا۔
توجہ چاہتا ہوں. پہلے ایک بندہ سجدے میں گرتا ہے اور عرض کرتا ہے مولا تو جانتا ہے میری ایک بوڑھی ماں تھی, ماں کی خدمت بہت کیا کرتا تھا, ماں کی بہت تعظیم کرتا تھا. ایک دن رات کو جب میں گھر پہنچا تو میرے پاس صرف ایک روٹی تھی اور تھوڑا سا دودھ تھا. میرے گھر کے کئی بچے تھے, بچے بھی بھوکے تھے, لیکن میری ماں بوڑھی تھی. تو میں جب بھی گھر رات کو پہنچتا پہلے اپنی ماں کو کھلاتا, اس کے بعد اپنے بچوں کو کھانا دیتا. اس دن ایسا ہوا کہ میرے پاس صرف ایک روٹی اور تھوڑا سا دودھ تھا, ماں بھی بھوکی تھی اور بچے بھی. بچے آ کر لپٹ گئے, کہنے لگے کہ ہمارے لیے کھانا, بھوک کی شدت ہے. میں نے بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے بٹھایا گھر کے باہر اور اس روٹی کو چور کر دودھ میں اپنی بوڑھی ماں کو کھلایا. میری بوڑھی ماں جو بھوکی تھی وہ پوری روٹی کھا گئی اور پورا شکم سیر ہو کر وہ دعا کرتے ہوئے سو گئی. اس رات کو میں بھی بھوکا رہا, میرے بچے بھی بھوکے رہے. ہمارے گھر میں اس کے علاوہ کوئی کھانا نہیں تھا. اے رب ذوالجلال, میں نے اپنی ماں کے ساتھ یہ جو حسن سلوک کیا خالص تجھے راضی کرنے کے لیے, خالص تجھے راضی کرنے کے لیے. مولا اگر یہ میری نیکی تجھے پسند ہے تو یہ چٹان کو ہٹا دے. وہ دعا کر رہا تھا, چٹان تھوڑی کھسک گئی, اپنے آپ کھسک گئی, لیکن اتنی نہیں کہ وہ نکل سکیں. دوسرا جو ساتھی تھا وہ سجدے میں گرا اور وہ دعا کرنے لگا. یہ پوری حدیث پاک موجود ہے جس کو میرے آقا نے بیان کیا. میرے عزیز و زندگی میں کوئی ایسی چیز ہو جو اللہ کے لیے کیا ہو, پھر دیکھنا زندگی کی مصیبتیں آئیں, اسی نیکی کو تم اللہ کی بارگاہ میں رکھ سکتے ہو. دوسرا سجدے میں گرتا اور کہتا ہے مولا تو بہتر جانتا ہے میں اپنی چچیری بہن کا عاشق ہو گیا تھا. اس کی چچیری بہن تھی, چاچا کی بیٹی, عاشق ہو گیا اور ہم دونوں میں معاشقہ چلنے لگا, ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے. ایک دن ایسا آیا کہ ہمارے گھر والے اور اس کے گھر والے سب باہر چلے گئے, ہم دونوں تنہا رہ گئے اور ہم دونوں ایک کمرے کے اندر آئے. ہم دونوں نے گناہ کرنے کا ارادہ کر لیا. شادی تو نہیں ہوئی تھی, نکاح بھی نہیں ہوا تھا. دونوں کھڑے ہوئے, گناہ کرنے کا ارادہ ہی تھا کہ ہم دونوں کو اچانک خیال آیا میرا رب دیکھ رہا ہے. ہم کپڑے اتارے اس کے سامنے جو ہمارے دلوں کے حالات بھی جانتا ہے. تو وہ میری چچیری بہن وہ بھی رونے لگی, میں بھی رونے, اور ہم ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگائے. مولا اس زنا سے اور اس بدکاری سے اگر میں بچا تھا تو میرے رشتہ داروں سے ڈر کر نہیں, خالص تیری رضا کی کہ مولا کریم کے اس سلطنت کو میں اپنے گناہوں سے پامال نہیں کروں گا. تو جب یہ وہ کہنے لگا اور عرض کیا مولا اگر میں وہ رات گناہ سے بچاؤں, تیری بارگاہ میں میرا وہ بچنا پسند ہے تو اس چٹان کو تو ہٹا دے. حدیث پاک میں چٹان اور کھسک گئی. تیسرا شخص تھا, وہ سجدے میں گرا اور کہنے لگا اے رب ذوالجلال تو بہتر جانتا ہے میں ایک زمین اور جائیداد کا مالک تھا, میرے پاس کئی مزدور کام کیا کرتے تھے, اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں مہینہ ختم ہوتے ہی سارے مزدوروں کو ان کی تنخواہ دے دیا کرتا. ایک مزدور ایسا ہے جو اپنی تنخواہ لیے بغیر چلا گیا, ایک مزدور تنخواہ لیے بغیر چلا گیا اور اس کی تنخواہ میں نے سنبھال کر رکھی اور اس سے ایک بکری خرید لیا. میاں لوگ تو کسی کی سیلری ہو دبا کر کے کھا جائیں گے, اور یہ حدیث پاک میں جس کے لیے کہا جا رہا ہے وہ بندہ کہتا ہے میں اس کی پوری تنخواہ سے ایک بکری خرید لیا, بکری کو پالنے لگا. وہ مزدور آیا نہیں, وہ مزدور چلا گیا, مہینوں چلا گیا. بکری کو میں پالتا رہا, بکری نے بچے دی, بچوں کے بچے ہوئے, بچوں کے بچے ہوئے. اے رب ذوالجلال تو نے اتنی برکت دی کہ اس ایک بکری سے ایک پورا میدان, کئی ہزار بکریاں بھر گئی, کئی ہزار بکریاں کئی سالوں کے اندر. وہ ان بکریوں میں نہ کسی کو بیچتا تھا نہ کسی کو ذبح کرتا تھا, سب بکریاں رکھا. کئی سالوں کے بعد اچانک وہ مزدور واپس آیا اور اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ مالک میں آپ کے ہاں خدمت کرتا تھا, آپ کو یاد ہے کچھ سالوں پہلے میں نے اپنی تنخواہ چھوڑ دی تھی, ایک مہینے کی تنخواہ نہیں لیا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ ہاں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کے ان بکریوں کے ریوڑ کے پاس لے گیا اور کہا یہ تیری تنخواہ ہے, یہ پوری تیری تنخواہ ہے. اس نے کہا میرے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہو مالک, میری تنخواہ اتنی ہے کہ اس زمانے میں ایک بکری بھی نہیں آ سکتی. اس نے کہا ہاں بالکل تو صحیح کہہ رہا ہے, لیکن اس زمانے میں ایک بکری خرید لی میں نے, اور اسی بکری سے اللہ نے اتنی برکت دی, اس میں میرا ایک بھی حصہ نہیں. تیری ان بکریوں کا دودھ تک میں نے نہیں پیا, صرف اور صرف تیرے انتظار میں, اور یہ ساری بکریاں تو لے جا. اور وہ مزدور خوشی خوشی اپنے پورے ریوڑ کو, آج کے زمانے کے وہ کئی لاکھوں کی بکریاں ہوں گی, وہ مزدور لے گیا. اب یہ بندہ کہتا ہے اے رب ذوالجلال میں نے یہ امانت اگر سنبھالی تھی تو خالص تیری رضا کے لیے, مولا صرف تجھے راضی کرنے کے لیے, ورنہ پیسے کھا جاتا تو کون کیا کر لیتا, وہ مزدور کون سا وصول کر لیتا. کہتا نہیں مجھے یاد نہیں, اب میں پہچانتا بھی نہیں. مولا میں نے تیری رضا کے لیے کام کیا, اگر تجھے یہ پسند ہے تو یہ چٹان ہٹا دے. حدیث پاک میں ہے اس نے جیسی یہ دعا کیا پوری چٹان ہٹ گئی, پوری چٹان کھسک کر ختم ہو گئی, ان کا راستہ صاف ہوا. پتہ یہ چلا حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے. میرے عزیزوں میں اب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, ایسی بڑی بڑی چٹانیں آج بھی ہم پر گر رہی ہیں, مصیبتوں کی چٹانیں, ظلم کی چٹانیں, لوگوں کے تان و تشنیع اور لوگوں کی گالی گلوچ کی چٹانیں. ان چٹانوں کو کھسکانے کے لیے تمہارے پاس اخلاص والی کوئی نیکی موجود ہے,
रब तबारक व तआला की बारगाह में कभी यूं अर्ज करते कि मौला मैंने खालिसतन एक रात तेरे लिए खड़े होकर पुकारा था जब सब लोग सो रहे थे, मैं सिर्फ तुझे राजी करने के लिए इबादत किया। मौला अगर तू राजी है तो इन फिलिस्तीन के बच्चों पर रहम कर दे। हमारे पास ऐसी कोई चीज है जो हम अर्ज कर सकें? आज दुआएं कहां नहीं हो रही हैं? दुआएं सब जगह हो रही हैं, इज्तिमाई दुआएं हो रही हैं, हर खुतबे में, हर नमाज में, हर जगह दुआएं होती हैं, लेकिन मेरे अजीजों शायद वो इखलास से खाली हो गए हैं। वाली बात। एक बात याद रखना, हराम लुकमे पेट में पड़े हो, हराम कमाई घर में पड़ी हो, तो हदीस पाक में उसकी कोई दुआ आसमान तक नहीं जाती, कोई दुआ आसमान तक नहीं जाती। और इन तमाम चीजों की तरफ कभी ख्याल भी ना करना और फिर ये कहना कि हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल होती। इखलास नहीं होता या तो फिर दुआ तो करते हैं, कमाई भी साफ है, हलाल है, लेकिन दुआ करने के वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई ड्यूटी अदा कर रहे हैं, जल्दी से भागना है। हम तो देखते हैं नमाज में हाथ उठाने में भी लोगों को शर्मिंदगी होने लगती है। कुछ तो मरे हुए हाथों के साथ दुआ कर रहे हैं, कुछ अंगूठे फोड़ रहे हैं दुआ में। तुम रब ताला की बारगाह में मांग रहे हो। इखलास अगर होता तो तुम्हें अपने की खबर नहीं होती। इखलास, दुआ भी तो रस्मी तौर पर मांग रहे हैं। इमाम अपनी दुआ कर रहा है, मुक्तदी अपने अंगूठे फोड़ रहे हैं, यही तो चल रहा है। कुछ उंगलियों में खेल रहे हैं, कुछ अपने हाथों को नीचे लटकाए हुए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुआ करते हैं, सहाबा कहते हैं कभी कभार हुजूर रोते हुए इतनी बुलंद हाथ उठा लेते कि हुजूर के बगलों की सफेदी नजर आती थी। खाने काबा के पास हरम पाक में कभी हुजूर दुआ करते हैं। मेरे अजीजों, दुआ एक तरह से भीख मांगना है, और वो भी परवरदिगार आलम की बारगाह में। और तुम्हारे अंदाज देखे जाते हैं, तुम्हारा इखलास भी देखा जाता है। मांगने में ही तुम सीरियस नहीं हो, सिर्फ रटी रटाई हुई चीजें बोले जा रहे हो, यानी किसी ने याद करा दिया बस वही बोले जाओ। तुम्हारा दिल